الحکمہ در حقیقت قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے، دو چیزوں پر، دو طرح کی باتوں پر، تعلیمات پر مشتمل ہے۔ ایک وہ کہ جن کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، وہ اخلاقیات کے جو تمام انسانیت میں مشترک کامن ہے۔ تمام انسان جو اس دنیا میں آتے ہیں، قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ وہ جیسے ایک جسم لے کر آتے ہیں، چہرے پہ جیسے ناک، آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی وہ اپنے اندر کی شخصیت میں صحیح اور غلط، پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا احساس اور شعور لے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا میں انسان جہاں کہیں بھی بستے ہیں، اور اس دنیا میں انسان تاریخ میں جب کبھی بھی آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ اخلاقیات کے احساس کو لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا دین الحکمت پر مبنی ہے، یعنی اس کا ایک حصہ انہی اخلاقیات کو بیان کرتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آخر یہ بات کیسے کر دی کہ الحکمہ در حقیقت اخلاقیات ہے؟ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء جو سورہ نمبر 17 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 39 تک 10 ایسے باتیں بیان کی ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، اپنی زندگی میں اختیار کریں، اور وہ سب کی سب اخلاقیات پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو نہیں پکارنا، ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ہمیں اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں، غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، ہمیں زنا کے قریب نہیں جانا، ہمیں کسی انسان کو قتل نہیں کرنا، ہمیں کاروبار میں ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، ہمیں عہد کی پابندی کرنی ہے، معاہدوں کو، لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نہیں توڑنا، ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا ہے، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ نہیں کرنا، ہمیں دوسروں کے ان معاملات کی ٹوہ میں نہیں پڑنا کہ جن سے ہمارا کوئی واسطہ سروکار نہیں، اور آخری بات یہ کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا، اور جو سچائی ہمارے پاس آئے اس کو ماننا ہے، اس کو تکبر کے ساتھ ٹھکرانا نہیں ہے۔ ان 10 اخلاقیات کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ذالک، یہ باتیں، یہ تعلیمات، مما اوحا الیک ربک، ان باتوں پر مشتمل ہیں کہ جو آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے وحی کی گئیں، من الحکمہ، حکمت کی کیٹیگری میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ حکمت در حقیقت ان اخلاقیات کا نام ہے کہ جو اللہ نے انسانوں کو
ان کی پیدائش کے ساتھ ان کی شخصیت کا حصہ، ان کے احساس کا حصہ بنا کر دی۔ پھر آخر ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جب یہ اخلاقیات ہمیں پہلے سے معلوم تھیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ قرآن در حقیقت انسان کو یاد دہانی کراتا ہے۔ قرآن ہم کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے وہ وہی باتیں ہیں کہ جس کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیتے ہیں، جاننے کے باوجود ہم فراموش کر دیتے ہیں، کیونکہ اخلاقیات کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، انسان کو سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے، اپنی انانیت کے پیچھے پڑ کے اخلاقیات کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے ان کی یاد دہانی کرائی اور اس یاد دہانی کو اپنے دین کا حصہ بنا کر ہمیں پیش کیا۔ اسی الحکمہ میں البتہ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمانیات بھی شامل ہیں۔ ایمانیات کا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ ایمانیات کا اخلاقیات سے یہ تعلق ہے کہ وہ اخلاقیات کے جو، جیسا کہ میں نے گزارش کی، تمام انسانوں کے پاس موجود ہے، پیدائشی طور پر ان کی فطرت میں پیوست ہے، ان کے بارے میں دو بڑے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ تمام دنیا کے انسان اخلاقیات کے بارے میں ایک لمبی فہرست ہے ان باتوں کی کہ جو مطلوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ان باتوں کی کہ جو مطلوب نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، سب یونانیمس ہیں، سب اتفاق کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب سادہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ہماری فطرت کا بنانے والا ایک ہی فاتر ہے۔ اس نے ہمیں جو فطرت دی اس کا ڈیزائن ایک ہی ہے، چنانچہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ سب انسان یہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے۔ سب انسان یہ مانتے ہیں کہ انصاف کرنا مطلوب عمل ہے اور بے انصافی غلط ہے، زیادتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ظاہر ہے کہ ایمانیات کے نتیجے میں ہم پر بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ چونکہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی دنیا بنا کر اس کو چلا رہا ہے، اس لیے اس نے تمام انسانوں کو بنایا تو اگرچہ کہ ان میں بہت سے فرق بھی رکھے، لیکن بعض باتوں میں بالکل ان کو یکساں رکھا۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہماری ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایسے ہی ہمارے اندر کا انسان جو سچائی اور بدی دونوں کے درمیان فرق رکھتا ہے، نیکی اور بدی، سچ اور باطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ بھی اسی ایک رب کی عنایت کی وجہ سے ہم کو حاصل ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات اگرچہ کہ واضح ہیں، لیکن اخلاقیات پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ سچ بولیں گے، اکثر ایسا ہوگا کہ آپ مشکلات میں پھنس جائیں گے، بہت ایسا ہوگا کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو دولت ملے گی، شہرت ملے گی، اور اسی طرح سے آپ برائیاں کریں گے تو آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، فوری طور پر آپ کو لذت حاصل ہو جائے گی۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سی برائیاں ہیں کہ جو بہرحال برائیاں ہیں، ان کو کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے. تو انسان کو اس کشمکش میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ اس کا جواب ہے آخرت. یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور آخرت میں اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا.